عجیب خواہش اور نیک وزیر کا امتحان۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ریاست نورستان ایک عظیم اسلامی سلطنت تھی جس کا بادشاہ سکندر خان دنیاوی شان و شوکت کا دلدلہ تھا۔ اس کے دربار میں علم، عقل اور عدل کے چرچے تھے، مگر وہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ غرور اور بے جا خواہشات کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک دن صبح جب بادشاہ اپنی شیش محل کے جھروکے سے سلطنت کا نظارہ کر رہا تھا تو اسے ایک عجیب خیال آیا۔ وہ بڑبڑایا، دنیا میں سب کچھ نیچے سے اوپر بنتا ہے، کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ اس نے فوراً اپنے سب سے قابل اور نیک وزیر حکمت علی کو دربار میں طلب کیا۔ وزیر نیک سیرت، اللہ پر توکل رکھنے والا اور عقل و فہم کا پیکر تھا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے حکم صادر کیا، وزیر، مجھے ایک ایسا محل چاہیے جو اوپر سے نیچے تعمیر ہو۔ اگر 10 دن کے اندر اندر تم نے اس کام کی ابتدا نہ کی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب درباری وزیر کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ حکم نہ صرف عجیب بلکہ ناممکن لگ رہا تھا، مگر وزیر کے چہرے پر نہ کوئی گھبراہٹ تھی نہ شکایت۔ اس نے عاجزی سے سر جھکایا اور کہا، حضور، اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ نے تائیدی سے سر ہلایا اور دربار برخاست کر دیا۔ جب وزیر اپنے حجرے میں پہنچا تو اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور دعا مانگی، یا اللہ، تو ہی سب سے بڑا معمار ہے، تو ہی دلوں کا حال جانتا ہے۔ میرے سامنے ایک فتنہ ہے، اسے تو ہی حکمت سے حل فرما دے۔ دوسرے دن وزیر حکمت علی صبح سویرے شہر کے سب سے بڑے معمار، سنگ تراش اور علم ہندسہ جاننے والوں کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ وہ ان سے نرمی سے پوچھتا ہے، کیا کبھی تم نے سنا ہے کہ کوئی عمارت اوپر سے نیچے بنائی جا سکتی ہو؟ سب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک معمار بولا، جناب، یہ خلاف فطرت ہے، عمارت ہمیشہ زمین پر بنیاد رکھ کر بنائی جاتی ہے۔ وزیر نے مسکرا کر سر ہلایا، ٹھیک کہتے ہو، مگر بعض اوقات بات تعمیر کی نہیں بلکہ سوچ کی اصلاح کی ہوتی ہے۔ وزیر جان چکا تھا کہ بادشاہ کا یہ مطالبہ صرف غرور کا نتیجہ ہے، مگر وہ نہ تو بغاوت کر سکتا تھا نہ دروغ گوئی۔ اب صرف حکمت، صبر اور اللہ کی مدد اس کی راہ تھی۔ اسی دن شام کو وہ محل کے مقام پر گیا، وہاں زمین کی ناپ تول کی اور لوگوں سے کہا، بادشاہ سلامت کے حکم سے یہاں ایک محل بنایا جائے گا اور اس کا آغاز اوپر سے ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے آنکھیں پھیلائی، کچھ نے زیر لب ہنسی دبائی اور کچھ نے وزیر کو دیوانہ سمجھا، مگر وزیر خاموش رہا۔ اگلے دن اس نے دربار میں جا کر بادشاہ سے عرض کی، حضور، آپ کے حکم کے مطابق کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے آنکھیں تنگ کی، واقعی اوپر سے نیچے؟ وزیر نے جواب دیا، جی حضور۔ میں نے پہلے آسمان پر تعمیر کرنے کے لیے ضروری نقشے، بنیادیں اور سامان کے بارے میں ماہرین سے مشورے لیے ہیں۔ چونکہ اوپر تعمیر کرنی ہے، اس لیے پہلے ہم نے نیچے سے خلا تک پہنچنے کے راستے پر غور شروع کر دیا ہے۔ بادشاہ نے جواب سے الجھن میں پڑ گیا، مگر چونکہ وزیر نے حکم کی تعمیل کا آغاز کر دیا تھا، اس کا وقت بڑھا دیا گیا۔ درباریوں میں چہمہ گوئیاں بڑھنے لگی، کچھ وزیر کی عقل مندی کو سراہنے لگے، کچھ اسے چالاک سمجھنے لگے اور کچھ اسے دیوانہ۔ مگر وزیر جانتا تھا اس کا اصل مارکہ ابھی باقی تھا۔ وزیر حکمت علی نے اعلان کر دیا تھا کہ محل کی تعمیر اوپر سے نیچے کی جائے گی۔ عوام حیران تھی، درباری تماشے کے منتظر اور بادشاہ مطمئن کہ وزیر کی جان اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر وزیر ہر رات تہجد کے وقت جاگ کر دعا کرتا، قرآن پڑھتا اور تدبر کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک عمارت کا معاملہ نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے دل اور اس کے نفس کی جنگ ہے۔
چوتھے دن وزیر نے شہر میں ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے تمام مکینوں کو بلا کر کہا، جو محل اوپر سے نیچے بنے گا اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے آسمان تک ایک زینہ بنانا ہوگا۔ لوگ ہنس پڑے مگر وزیر نے ان کی ہنسی کا برا نہ منایا۔ اس نے چند مزدوروں سے کہا کہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کر آسمان کی سمت ایک زینہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ منظر عوام کے لیے تماشا بن گیا مگر بادشاہ کے لیے ایک عجیب تجسس۔ اس نے اپنے خاص غلام کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرے وزیر کیا کر رہا ہے۔ غلام واپس آ کر بولا، حضور، وزیر واقعی آسمان کی طرف زینہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ ہر آنے والے سے کہتا ہے یہ سب بادشاہ کے حکم سے ہے، ہم نے اوپر جانا ہے تو بنیادیں آسمان پر رکھنی ہوں گی۔ یہ سن کر بادشاہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ہنسا۔ یہ وزیر کتنا عجیب ہے، لیکن ماننا پڑے گا بات میں اثر ہے۔ اسی رات بادشاہ کو نیند نہ آئی، وہ اپنی خوابگاہ میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اچانک اس نے خواب میں خود کو ایک اندھیرے کنویں میں گرتا ہوا پایا۔ وہ چیخا، مجھے بچاؤ، میں بادشاہ ہوں، میرے محل کہاں ہیں، میرے وزیر کہاں ہیں؟ تب ایک نورانی آواز آئی، جو چیزیں زمین پر نہیں رکھی گئیں وہ آسمان پر کیسے جائیں گی؟ بادشاہ ہڑبڑا کر جاگ گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں سوال اٹھا، کیا میں نے واقعی کچھ غلط مانگا تھا؟ 10 دن ختم ہونے کو تھے اور محل کی ایک اینٹ تک زمین پر نہ رکھی گئی تھی۔ بادشاہ دن رات درباریوں کے درمیان بیٹھ کر مذاق اڑاتا، میرا وزیر آسمان تک سیڑھی بنا رہا ہے، دیکھو اس کی عقل بھی اڑ گئی ہے۔ مگر وزیر خاموش تھا، پرسکون، مطمئن۔ اس نے جان لیا تھا کہ کسی بڑے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے صرف باتیں نہیں، علامتیں درکار ہوتی ہیں۔ 10ویں دن صبح وزیر نے بادشاہ کو محل کے مجوزہ مقام پر بلایا، جہاں پہلے ہی دربار لگا دیا گیا تھا۔ سب درباری، شہری، علماء اور مزدور وہاں موجود تھے۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو وزیر نے ادب سے کہا، حضور، محل کا نقشہ مکمل ہے، اس کی بنیاد اوپر سے رکھی گئی ہے اور میں نے اس کی تصویر آسمان میں دکھا دی گئی ہے۔ بادشاہ حیران ہو کر بولا، کہاں ہے وہ محل؟ وزیر نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، دیکھیے وہ محل ہر اس انسان کے دل میں بنے گا جو غرور کو گرا دے، عقل سے کام لے اور اللہ کے احکامات کو اول سمجھے۔ پھر وزیر نے قرآن کی کچھ آیتیں تلاوت کیں جن کا ترجمہ یہ ہے، کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت اللہ کی رضا اور تقوی پر رکھی، یا وہ جس نے بنیاد رکھی کھائی کے کنارے پر جو گرنے والی ہو؟ سناٹا چھا گیا۔ وزیر نے کہا، حضور، جس محل کی بنیاد زمین پر نہ ہو وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا، اور جس سوچ کی بنیاد تکبر پر ہو وہ انسان کو زمین میں دفن کر دیتی ہے۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے نظریں جھکا لی۔ کچھ لمحے بعد وہ آہستہ سے بولا، وزیر، کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ میری خواہش ایک فضول خیال تھی؟ وزیر نے ادب سے جواب دیا، نہیں حضور، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے دل میں ایک محل ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضا سے تعمیر ہوتا ہے، اور جو دل غرور سے بھرا ہو اس میں عاجزی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ گفتگو سن کر دربار خاموش ہو گیا۔ کوئی وزیر کا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، کوئی بادشاہ کو داد نہیں دے رہا تھا، سب کے دلوں میں کچھ ہلنے لگا تھا۔ دربار خاموش تھا، جیسے صدیوں کی نیند کے بعد جاگ گیا ہو۔ بادشاہ سکندر خان، جو ہمیشہ تخت کے غرور میں بولا کرتا تھا، آج اس کی زبان لرز رہی تھی۔ وزیر کے الفاظ، قرآن کی آیت اور اپنے خواب کی گونج، سب مل کر بادشاہ کے اندر ایک زلزلہ پیدا کر چکی تھی۔ اس نے پہلی بار غرور سے وزیر کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں خوف نہیں، اخلاص اور دعا تھی۔ بادشاہ دھیرے سے بولا، اے وزیر دانا، تم نے محل نہیں بنایا لیکن مجھے میرا باطن دکھا دیا۔ پھر اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں سکندر خان اس دن سے اپنے غرور کی سلطنت ختم کرتا ہوں۔ جو شخص عاجزی سے اللہ سے ڈرے وہی اصل بادشاہ ہے، اور جو تکبر کرے وہ خود کو تباہ کرتا ہے۔
پورا دربار سبحان اللہ الحمدللہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ نے وزیر کے قدموں میں آ کر کہا، میں تمہیں صرف اپنا وزیر نہیں اپنے دل کا مرشد مانتا ہوں۔ مجھے وہ راستہ دکھاؤ جس سے میرا دل بھی وہ محل بن سکے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو۔ وزیر نے کہا، پہلا قدم یہ ہے کہ تخت سے پہلے سجدے کو اپناؤ، دوسرا یہ کہ عقل کو نفس پر غالب رکھو، اور تیسرا یہ کہ رعایا کو اپنا بوجھ نہ سمجھو بلکہ اپنی ذمہ داری جانو۔ اس دن سے سلطنت نورستان میں نیا باب کھلا۔ بادشاہ نے محل بنانے کی بجائے مدرسے، مساجد، بیت المال اور مسافر خانے تعمیر کروائے۔ رعایا میں عدل و قائم کیا گیا، علم کو عام کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر ہر جمعے کے خطبے میں وزیر کے الفاظ دہرائے جاتے، جو عمارت آسمان سے شروع ہو وہ زمین پر نہیں ٹک سکتی، اور جو دل زمین پر جھک جائے وہ عرش تک جا پہنچتا ہے۔ غرور کا محل جتنا بھی بلند ہو گرتا ضرور ہے، اور عاجزی کا حجرہ جتنا بھی چھوٹا ہو اللہ اسے بلند کرتا ہے۔